جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کرسمس کی چھٹیاں آنے والی تھیں۔ چھٹیوں کے لیے کچھ خاص پلان نہیں کیا تھا اس نے۔ اس روز امو جان کا اس کے پاس فون آیا تھا۔ تمہارے پاپا کا پیغام ہے تمہارے اور مریم کے لیے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کھنکتے لہجے میں اس سے کہا تھا، کیا امو جان؟ اس نے محسوس کیا تھا مریم جیسی بے مثال اور شاندار لڑکی کا انتخاب کرنے کے بعد سے وہ باپ کی نگاہوں میں تھوڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ساری زندگی اسے نظر انداز کرتے رہنے کے بعد انہیں اب کہیں جا کر یہ یقین آیا تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہے، انہی کی طرح اعلیٰ معیار رکھنے والا، انہی کی طرح بہتر نہیں بلکہ بہترین کا انتخاب کرنے والا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کرسمس کی چھٹیوں میں مریم کو گھر انوائٹ کروں تاکہ وہ یہاں آ کر ہمارے رہن سہن اور طور طریقوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکے۔ تم چھٹیوں میں اسے لے کر گھر آ جاؤ بیٹا۔ واقعی پاپا نے ایسا کہا ہے امو جان؟ اسے حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے مغرور پاپا اور کسی کو اس طرح انوائٹ کریں؟ ہاں زین، ان کی خواہش ہے یہ چھٹیاں تم اور مریم ہمارے ساتھ گزارو۔ ٹھیک ہے امو جان، ہم دونوں ضرور آئیں گے۔ اس نے مریم سے پوچھے بنا ہی حامی بھر لی تھی۔ اس کی محبت پر ایسا بھروسہ اور ایسا یقین تھا، پتہ تھا وہ اس کو کی کسی بھی خواہش کو کبھی رد نہیں کرے گی، اور یہاں تو جانا بھی اسے اپنے ہی ہونے والے سسرال میں تھا۔ اپنی سسرال تو وہ بسط شوق جانا چاہے گی، اور اس کا یہ یقین 100% درست ثابت ہوا تھا۔ مریم نے اس کی بات سنتے ہی بڑی خوشی اور گرم جوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہاں میں چلوں گی، انکل نے اتنے پیار سے بلایا ہے، میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ اس کے گھر جانے کے لیے بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی چھٹیاں شروع ہوئیں اس نے اسی روز مریم کو ساتھ لے کر واشنگٹن کے لیے سفر باندھا۔ وہ مریم کو اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ مریم بھی اپنے سسرال جانے پر بہت خوش تھی۔ اس کے ساس سسر نے اسے دل و جان سے انوائٹ کیا تھا، وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ مگر بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے وہ نہیں جانتا تھا اس بار اپنے گھر جانے پر اس کی زندگی میں کیا قیامت آ جانے والی تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں کی عمر بے حد مختصر تھی۔ وہ واشنگٹن اپنے گھر خوشیاں منانے جا رہا تھا۔ وہ اپنی خوشیوں کو ختم ہوتا، بکھرتا اور فنا ہو جاتا دیکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ لیزا کی نینی نے ان دونوں کا کھانا انہی کے کمرے میں دے دیا تھا۔ اور کچھ تو نہیں چاہیے بیٹا؟ انہوں نے لیزا سے پوچھا تھا، جو اس کے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھی تھی۔ کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھی تھی۔ نہیں نینی، بس اب آپ آرام کیجیے۔ کھانے کے بعد اگر ہمارا کافی موڈ بنا تو میں خود کافی بنا لوں گی، لیزا مسکرا کر بولی تھی۔ نینی کمرے سے چلی گئی تھی۔ لیزا اس کے پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ نینی نے پاکستانی کھانے بنائے ہیں تمہارے لیے، وہ اس کے لیے پلیٹ میں یخنی پلاؤ ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جواباً بالکل چپ رہا تھا۔ اس کی سوچوں پر ابھی بھی ایک وحشت سی طاری تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیزا کا اپنی پرواہ کرنا، خیال رکھنے والا انداز میں اس وقت اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس اور مت ڈالو، سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس نے اسے اپنی پلیٹ میں مزید کوئی بھی چیز ڈالنے سے روک دیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلاؤ کھانے لگا تھا۔ کسی بھی طرح کا ذائقہ اور خوشبو محسوس کیے اس نے 3-4 منٹ میں اپنی پلیٹ ختم کر دی تھی۔ وہ خالی پلیٹ واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا، جبکہ لیزا نے تو ابھی کھانا شروع ہی کیا تھا۔ کیا ہوا؟ بس میں کھا چکا۔ اور یہ جو اتنی ساری پاکستانی ڈشز نانی نے بنائی ہیں، انہیں کون کھائے گا؟ وہ کچھ خفگی اور کچھ اصرار سے بولی تھی۔ تھوڑا سا تو اور لو نا۔ اس نے بغور لیزا کی طرف دیکھا۔ تم اپنے سب جاننے والوں کی بہت پرواہ کرتی ہو، ان کا بہت خیال رکھتی ہو، ان کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتی ہو۔ یہ تم پہلے ہی مجھ پر ثابت کر چکی ہو لیزا، مزید کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بری طرح چڑھ کر بولا تھا۔
لیزا کے ساتھ کبھی تلخ نہیں ہوگا، کبھی کوئی دل دکھانے والی بات نہیں کرے گا۔ وہ لمحہ بھر میں خود سے کیے سارے عہد و پیمان بھول گیا تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ نیکیاں کرتی ہے تو کرے، مگر اس پر بلا وجہ کیوں اپنے احسان رکھ رہی ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو سکندر؟ تم روبرٹو کی بیوی کا اس کی غیر موجودگی میں دھیان رکھتی ہو، اپنی بچپن کی آیا کو عزت اور احترام سے اپنے گھر کی بزرگ کا درجہ دے کر رکھتی ہو۔ بہت اچھی بات ہے لیزا کہ تم ہر ایک کے لیے محبت اور خلوص دل میں رکھتی ہو۔ تمہارے دل میں سب کے لیے ہمدردی ہے، ترس ہے، مگر مجھے تمہاری ہمدردی اور تمہارے ترس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ساتھ کی جانے والی تمہاری نیکیاں مجھے احسان لگ رہی ہیں۔ مجھے تمہاری نیکیوں اور اچھائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیزا۔ اس بار وہ چڑھ کر تو نہیں بولا تھا، مگر سرد اور سپاٹ بے مروت سے انداز میں ضرور بولا تھا۔ لیزا چند لمحے بغیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم اور کچھ بھی نہیں لینا چاہتے؟ سویٹ ڈش بھی نہیں؟ ایک پل کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تو یہ بات پوچھی تھی۔ وہ اپنی دل دکھانے والی بات کے جواب میں اس کا کوئی سخت رد و عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اتنے سکون سے بات بدلتے دیکھ کر اس کا موڈ شدید خراب ہوا تھا۔ میں اب سونا چاہتا ہوں۔ لیزا نے کھانے کے چند ہی لقمے لیے تھے۔ اس نے اپنا کھانا اسی طرح ادھورا چھوڑ کر کھانے کی بڑی ٹرے ہاتھوں میں اٹھا لی تھی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بلا لینا، میں جاگی ہوئی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولتی کمرے کی لائٹ آف کرتی باہر چلی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ لیزا کے ساتھ اس انداز میں اتنی بدتمیزی سے بات کرنا اور مزید بے سکونی پیدا کرنا، اس کی زندگی میں ایسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کا دل دکھا دیا کرتا تھا، پر اس میں لیزا کا کیا قصور تھا جو وہ اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کر گیا تھا؟ وہ اس کا احساس نہیں لینا چاہتا تو ٹھیک ہے، نہ لے، مگر اس کے لیے بدتمیزی اور بے رخی کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چپ چاپ گم سم سا بیڈ پر اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے لیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ لیزا جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ وہ اس کمرے کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر لیزا کا میک اپ کا سامان، ہیئر برش، پرفیومز وغیرہ رکھے تھے۔ خوبصورت وارڈروب میں یقیناً اس کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہوں گے۔ وہ اسی کے گھر میں اسی کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر کچھ اور بھی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کل صبح ہی یہاں سے چلا جائے گا۔ کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ قدرے حیران سے ہوتے ہوئے اس نے جی آ جائیں بولا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ لیزا کی نینی ہوں گی۔ اس کی بدتمیزی کے بعد اتنی جلدی لیزا کے دوبارہ آنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ لیزا تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اس پر وہ مخصوص مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ ہم وقت اس کے لبوں کا احاطہ کیے رکھتی تھی، سنجیدگی کے ساتھ، ناراضگی سے، بغیر مسکراہٹ کے ساتھ ہی صحیح، پر وہ آئی تو تھی اس کے پاس ابھی، جبکہ 2-3 گھنٹے قبل ہی وہ اس کے ساتھ خاصی بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر چکا تھا۔ تم نے دوا لے لی؟ اس کے قریب آ کر اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دوا کی طرف اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اس نے کم سے کم انداز میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ اس سے ناراض ہے، اس کے چہرے سے ظاہر تھا، مگر ناراضگی میں بھی وہ اس کی فکر کرنا نہیں بھولی تھی۔ لیزا نے بورڈ کی طرف جا کر کمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ جب دوسروں کے احسان لینے کا شوق ختم ہو تو خود تو اپنا خیال کر لینا چاہیے نا۔ ناراضگی سے بولتے ہوئے اس نے گلاس میں پانی ڈالا تھا۔ اب وہ ٹیبلٹ اور کیپسول نکال رہی تھی۔ لیزا نے دوا اس کے ہاتھ پر دھری۔ اس نے بغیر کچھ کہے دوا پانی سے نگل لیا۔ تم نے مرہم لگایا؟ وہ بغیر اس کے بازوؤں کے زخم دیکھ رہی تھی۔ آج ہسپتال سے ڈسچارج ہونے سے قبل ڈاکٹر نے اس کے بازوؤں پر سے بینڈیج اتار دی تھی۔ اسے زخم پر لگانے کے لیے مرہم دیا تھا۔ اس کے ایک بازو کوہنی سے لے کر کلائی تک ذرا زیادہ گہرا زخم تھا، جبکہ دوسرے پر معمولی نوعیت کی چوٹ تھی۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ لیزا بیٹ کے ساتھ رکھی اس کی کرسی پر فوراً بیٹھ گئی تھی، جس پر بیٹھ کر کچھ دیر قبل وہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے مرہم کی ٹیوب ہاتھ میں اٹھائی تھی۔ وہ اس کا بازو ہاتھ میں لے کر اس کے زخم پر بہت آہستگی اور نرمی سے مرہم لگا رہی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور ناراضگی تھی۔ وہ بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک جاگی ہوئی تھی؟ لیزا نے صرف سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ کچھ پینٹ کر رہی تھی؟ اس نے پھر سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ کیا؟
ایک لینڈسکیپ۔ وہ اس کے سوالوں کے مختصر ترین اور ٹو دا پوائنٹ جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک بازو پر مرہم لگا چکی تھی تو دوست نے خود ہی اپنا دوسرا بازو اس کے آگے کر دیا۔ تمہاری یہاں کوئی باقاعدہ اسٹوڈیو ہے؟ میں نے سنا ہے آرٹسٹ لوگ اپنے گھروں میں اپنا ایک پراپر قسم کا اسٹوڈیو رکھتے ہیں۔ اس کے طویل سوال کے جواب میں لیزا نے محض سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر دوستانہ انداز میں سوالات کر رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہاں یا نہ میں ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ کہاں ہے تمہارا اسٹوڈیو؟ اوپر۔ مجھے دکھاؤ گی؟ دیکھ لینا۔ کب؟ جب تمہارا دل چاہے۔ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا اور وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سپاٹ سے انداز میں جوابات دے رہی تھی، گویا وہ اس سے بہت سنجیدگی سے ناراض تھی۔ اور تم مجھے پینٹ کب کرو گی؟ اس لڑکی کے چہرے پر اس کی زندگی سے بھرپور وہ مسکراہٹ دیکھنے کی ایسی شدید خواہش ابھری تھی اس کے دل میں کہ بے اختیار وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ اس کا اندازہ 100% درست تھا۔ لا تعلقی، بے نیازی اور ناراضی کا تاثر لمحہ بھر میں لیزا کے چہرے سے غائب ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ سکندر، کیا واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی وہ مخصوص مسکراہٹ اس کے لبوں پر واپس آ چکی تھی۔ وہ خوشی اور حیرانی سے تصدیق چاہنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کیا میرے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے تم ایسا کر رہے ہو؟ وہ ایک دم ہی دل گرفتہ سی ہوئی تھی۔ اس نے یہ الفاظ یوں ادا کیے تھے گویا اسے سکندر کے ان لفظوں سے شدید تکلیف پہنچی تھی۔ تمہارے خلوص اور تمہاری اپنائیت کا بدلے میں کبھی نہیں چکا سکتا لیزا، اور چکانا بھی نہیں چاہتا۔ وہ بہت سچائی سے بول رہا تھا۔ وہ اپنے دلی جذبات اور سوچیں کچھ بھی چھپانے کی کوشش کیے بغیر اس وقت اس سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری آرٹسٹ دوست لیزا محمود کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ میرا چہرہ پینٹ کرے تو میں چاہتا ہوں روما سے واپس جانے سے قبل اس کی یہ خواہش ضرور پوری کی جائے۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا تھا۔ وہ اس کے لیے دوسرے ہاتھ پر بھی مرہم لگا چکی تھی۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا سکندر، تم جیسا سڑیل مجھے اپنا چہرہ پینٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ میرے خدایا، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ لیزا محمود، میرے بارے میں اپنے یہ غیر پارلیمانی الفاظ آپ واپس لے لیجیے۔ وہ اسی ٹون میں شگفتگی سے بولا۔ سڑیل کو سڑیل ہی کہوں گی نا؟ سڑیل، بدتمیز، بد اخلاق، بے مروت سکندر شہریار صاحب نے مجھے اپنی پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ خدایا، اگر یہ خواب ہے تو میں اس سے جاگوں ہی نہ۔ وہ اپنے لیے اتنے شاندار القاب سن کر قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا بھی ہنسی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب وہ ناراض تھی، ہنس نہیں رہی تھی، تب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کافی ہو رہی تھی۔ وہ اسے سونے کا کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس نے لائٹ دوبارہ آف کر دی تھی۔ میں جاگی ہوئی ہوں سکندر، اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا لینا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر پلٹتے پلٹتے جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم مجھے اپنے دوست سمجھتے ہو سکندر؟ میں اپنے دوست سکندر شہریار کا خیال رکھ رہی ہوں، اس کی پرواہ کر رہی ہوں، خلوص اور اپنائیت کے ساتھ۔ پھر سے احسان اور نیکی کے لفظ میرے لیے مت بولنا سکندر، دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی اور آہستگی سے بولی تھی۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ لیزا کمرے سے چلی گئی تھی۔ صبح ہو گئی تھی۔ اسے دوا لے کر بھی رات بھر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ اس رات بھر پیر میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ درد کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ ساری رات جاگ کر صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اسپتال میں اسی سکون اور دوا کے ساتھ رات میں اور پھر دوپہر میں بھی اتنی گہری نیند کس طرح آ گئی تھی؟ کل نیند آئی تھی تو آج بھی آنی چاہیے تھی۔ وہ بیساکھی کے سہارے اٹھ کر باتھ روم گیا تھا۔ بیساکھی کے سہارے کھڑے ہونے اور منہ ہاتھ دھونے میں قدرے وقت کا سامنا تھا، مگر ابھی چوٹوں، تکلیفوں اور زخموں کی اس نے پہلے پرواہ کب کی تھی جو اب کرتا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو لیزا کمرے میں کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ I'm sorry، میں بغیر اجازت اندر آ گئی۔ دراصل میں کافی دیر سے دروازہ ناک کر رہی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے فکر ہوئی۔ تم سوئی نہیں؟
وہ بیساکھی کے سہارے واپس بیڈ کی طرف جانے لگا۔ لیزا جلدی سے اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ کل کے مقابلے میں تیز تیز قدم اٹھا کر بیڈ تک اس کی مدد کے بغیر ہی پہنچ آیا تھا۔ لیزا نے اسے بیڈ پر بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ اسے مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ منع کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر سو گئی تھی۔ میرا سونا جاگنا تو بس ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ناشتہ کر کے پھر سے سو جاتی ہوں، کبھی کبھی دن میں لیٹ جاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نینی سے میں بول کر آئی ہوں، وہ ناشتہ بنا رہی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لوز سی ٹی شرٹ جینز کے ساتھ پہن رکھی تھی، بالوں کو کیچر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ دھلے ہوئے منہ کے ساتھ بھی اتنی ہی پیاری لگ رہی تھی جتنی میک اپ کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ رات بھر میں تمہارا ارادہ بدلا تو نہیں نا؟ وہ کس حوالے سے یہ سوال پوچھ رہی تھی وہ جانتا تھا۔ نہیں، وہ جواباً مسکرایا تھا۔ تم سے پینٹنگ بنوائے بغیر میں روما سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بس یہ جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھوڑا میرا آفس کے کاموں کا ہرجہ ہوا ہے، مجھے وہ کام نپٹا لینے دو، پھر 1-2 دن پورا تمہارے نام ہوگا۔ تم تسلی سے اپنی پینٹنگ بنا لینا۔ وہ زندگی کے چند مختصر سے دن یہاں گزار کر واپس چلا جائے گا۔ ایک بار یہاں سے گیا تو زندگی میں اس لڑکی سے دوبارہ کبھی ملے گا بھی نہیں۔ وہ ملنا چاہے گا ہی نہیں۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ زندگی کے یہ چند دن اس لڑکی کے خلوص اور دوستی کا جواب خلوص اور دوستی سے ہی دے دے۔ کچھ دنوں کے لیے ملی اس پیاری لڑکی کا ساتھ پردیس میں اسے زندہ ہونے کا احساس دلا رہا ہے۔ وہ ان دنوں ہنس بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، کسی پل خود کو زندہ بھی محسوس کرنے لگتا ہے، وہ بھی بغیر کسی احساس جرم کے۔ اس نے لیزا کے حسین چہرے کی طرف بغور دیکھا تھا۔ یہ لڑکی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اسی لیے نہ تو یہ اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھتی ہے، نہ دل میں یہ سوچتی ہے کہ سکندر شہریار بڑا ڈھیٹ اور بے غیرت آدمی ہے۔ اسے کوئی حق نہیں ہے زندگی کے ایک بھی لمحے کو انجوائے کرنے کا، مسکرانے کا، خوش ہونے کا۔ یہ زندگی سے بھرپور لڑکی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، اور اسے اس کا اپنے بارے میں کچھ بھی نہ جاننا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ پردیسیوں سے ملنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، آپ ان سے جو آپ نہیں ہیں وہ بن کر مل سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ اپنے بارے میں چھپا لینا چاہتے ہیں بآسانی چھپا لیتے ہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ لیزا ہی کے مشورے پر عمل کرتا روما میں اپنے باقی دنوں کو رومن ہالی ووڈس کی طرح یہ یاد رکھے بغیر گزارے گا کہ وہ سکندر شہریار زندگی کو زندہ دلوں کی لوگوں کی طرح جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا، کہ وہ تو کب مر چکا ہے، سنسار کیا جا چکا ہے، تختہ دار پر چڑھایا جا چکا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ بیڈ پر ہی اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ درد اور تکلیف کو خاطر میں لائے بغیر آفس کا کام کر رہا تھا۔ لیزا نے کہا تھا انہیں شام 4 بجے ہسپتال جانا تھا۔ وہاں ڈاکٹر کی تفصیلی معائنہ اور پیر کی بینڈیج وغیرہ کی تبدیلی میں نہ جانے کتنا وقت لگنا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا آج آفس ٹائم ختم ہونے سے قبل جو زیادہ اہم اور فوری کیے جانے والے کام ہیں وہ نپٹا کر تبھی ڈاکیومنٹس آفس ای میل کر دے۔ لیزا ناشتے کے بعد اسے دوا اور اس کا لیپ ٹاپ دے کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ اسے وقتاً فوقتاً باہر سے لیزا اور اس کی نینی کے چلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیزا لنچ میں کیا بناؤں؟ اس نے نینی کی آواز سنی۔ جواب میں لیزا کی آواز آئی تھی، میں سکندر سے پوچھ لیتی ہوں نینی۔ فوراً ہی کمرے کا دروازہ ہلکے سے تھپتھپا کر لیزا اندر آئی تھی۔ جو ڈش تمہیں پسند ہے وہی بنوا لو، میں بھی وہی کھا لوں گا۔ وہ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بولا تھا۔ وہ جواباً مسکرائی تھی۔ کچھ خاص ڈش دکھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بتا دو، نینی کھانے میں بہت مزے کی بناتی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے اٹالین یا چائنیز۔ ابھی وہ جواباً کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ اس نے موبائل پر کال آنے لگی۔ موبائل اٹھانے کے لیے اسے اپنی جگہ سے تھوڑا ہلنا پڑتا۔ لیزا نے فوراً ہی اسے موبائل اٹھا کر دے دیا تھا۔ موبائل پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس نے لیزا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ یہ کال لیزا کے سامنے ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ڈاکٹر آمنہ شہریار خان کی کال تھی۔ اس کی امّو جان ماں سے بات کرتے ہوئے جس طرح کے جذبات اس کے چہرے پر آ جانے تھے وہ انہیں لیزا کے سامنے عیاں کرنے کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا، مگر لیزا جیسے اس کے بغیر کہے ہی یہ بات سمجھ گئی تھی۔
کہ وہ اس کال کو ریسیو کرنے کے لیے تنہائی چاہتا ہے، سو فوراً ہی کرسی پر سے اٹھ گئی تھی۔ تم کال ریسیو کرو، میں نینی کو کھانے کا کہہ آؤں۔ لیزا کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم امو جان۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، مگر اس سنجیدگی میں بھی اس میں بہت سے جذبات شامل تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ ہمیشہ کی طرح ان کا لہجہ نرم اور مہربان تھا۔ وہ بیٹی کی جدائی سے ہلکان ہے، یہ تاثر لیا غم میں ڈوبا انداز تھا ان کا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب ابھر آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں امو جان۔ اپنے یکسانی ایکسیڈنٹ کے متعلق انہیں کچھ بھی بتائے بغیر اس نے اپنی خیریت سے متعلق اطمینان دلایا تھا۔ ابھی تم روم میں ہی ہو نا؟ جی امو جان، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آفس کے کاموں کے ساتھ ساتھ کچھ گھوم بھی رہے ہو کہ نہیں؟ ہر طرف تمہاری فیورٹ ہسٹری بکھری ہوئی ہے روم میں، وہ شگفتگی سے بولی تھیں۔ وہ جواباً اداسی سے مسکرایا تھا۔ وہ انہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہسٹری، آرٹ، لٹریچر اب اسے کوئی چیز مسحور نہیں کرتی۔ جس سکندر کو وہ جانتی تھی اب وہ سکندر نہیں ہے۔ جی کافی گھوم پھر رہا ہوں، وہ لہجے کی خوشگوار بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ پتہ ہے سکندر، شادی کے 2 ماہ بعد میں اور تمہارے پاپا اٹلی، اسپین اور فرانس گھومنے گئے تھے۔ ہم روم ہی میں ملے تھے جب مجھے یہ خوشخبری ملی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والے ہو۔ کیا اس کے اپنے ماں باپ کی زندگی میں آنا خوشخبری تھا؟ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ شاید اسی لیے روما مجھے اتنا فیسنیٹ کرتا ہے امو جان۔ اپنے دل میں بکھرتے درد کو نظر انداز کر کے وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آمنہ پھر ہنسی تھی۔ اسے بہت سی چیزوں اور بہت سی باتوں کے لیے قصوروار ماننے کے باوجود ان کی مامتا نے اس سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے دل کے زخم جیسے پھر سے تازہ ہو رہے تھے اور وہ اپنے وجود کو شعلوں کی لپیٹ میں پا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر گھسیٹتا جا رہا ہے۔ چھٹیاں ملے تو گھر آؤ نا بیٹا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، جیسے خود پر نہیں بلکہ اپنی ماں کی بے بسی پر اسے ترس آ رہا ہو۔ جی امو جان، موقع ملا تو آؤں گا۔ وہ سچ بول کر ماں کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ وہاں کبھی بھی نہیں آئے گا، اور وہ وعدہ کرنے والا بھی جانتا ہے کہ اس نے وہاں کبھی نہیں جانا۔ پھر لفظوں سے یہ بات کہی جانے، دل دکھایا جانا ضروری تو نہیں تھا۔ جواب میں آمنہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، ان کے وجود کا حصہ تھا۔ کیسے نہ جان پاتا یہ بات کہ وہ اس قدر اس وقت رو رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ وہ خود کو درد اور تکلیف کی انتہاؤں میں محسوس کرتا بالکل خاموش تھا۔ اس نے اپنی ماں سے ہمیشہ ایسی ہی بات کی تھی، چند منٹوں کی مختصر سی بات جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے وہ کبھی بھی نہیں کہہ پاتے تھے جو کہنا چاہتے تھے۔ آپ اپنا خیال تو رکھ رہی ہیں نا امو جان؟ میڈیسن لینی چھوڑی تو نہیں ہے نا؟ ہاں بیٹا، میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں، تم بھی اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا چکی تھی۔ وہ اب اسی نرم اور محبت بھرے لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ آپ میری بالکل فکر نہ کریں امو جان، میں اٹلی آ کر تو کچھ زیادہ ہی کھا پی رہا ہوں۔ کل آفس کے بعد سارا ٹائم میں نے روم میں گھومتے گزارا۔ آج بھی آفس کے بعد کا ٹائم روما کی ہسٹری میں گم ہو کر گھومتے پھرتے گزاروں گا۔ وہ ہنستے مسکراتے انداز میں جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا اور اپنی ماں کو زندگی کے بہت نارمل اور بہت خوشگوار ہونے کا یقین دلاتا رہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا امو جان، اللہ حافظ۔ اس نے مسکرا کر بولتے ہوئے فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کی سطح گیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو آنکھوں سے گرتا آنسو اس کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ بہت دیر گمسم بیٹھا رہا تھا۔ وقت پر کام مکمل کرنے کی تمام خواہشیں ایک دم توڑ بیٹھی تھی۔ اس کا کوئی بھی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی ماں کے آنسوؤں بھری آواز گونج رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ٹک سامنے دیوار کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اس طرح
بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہاں وہ چونک کر اپنے حال میں واپس دروازے پر دستک کی آواز سے آیا تھا۔ بجائے کچھ بولنے کے وہ خالی ذہنی سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تھی۔ پھر سہبارا، یہ لیزا ہوگی یقیناً، اس کے لیے لنچ لائی ہوگی۔ عجیب سی الجھن تھی۔ اب اس کے ساتھ روڈ بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر کھانا کھانے، باتیں کرنے، کسی بھی چیز کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموش سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ لیٹنے کے بعد اس نے لیزا کی غالباً چھٹی یا ساتویں دستک کا جواب دیا تھا۔ آ جاؤ لیزا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا، سو گئے تھے کیا؟ اسے لیٹا دیکھ کر اور پھر دستک کا جواب اتنی دیر بعد دیے جانے پر اسے یقیناً یہی لگا تھا کہ سکندر کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ہاں، شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر لیٹا تھا کہ لیزا اسے نیند اور تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر کھانا کھانے سے انکار کر دے گا، مگر اب اسے کھانے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑا دیکھ کر اس کے لیے کھانے سے انکار مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی ملازمہ نہیں تھی۔ دوستی اور خلوص میں وہ پہلے ہی اس کے ساتھ اتنا زیادہ کر چکی تھی کہ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہونے لگی تھی۔ لگ رہا ہے تمہارا ابھی کھانا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کھانے کھانے کے لیے اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا جب لیزا سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے کس انداز سے اسے یہ پتہ چلا تھا وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اتنا تو وہ خود کو جانتا تھا کہ اسے پڑھنا، اس کی سوچ کو جان لینا، اس کے دل میں کیا ہوا ہے پتہ چلا لینا کوئی ایسا سہل کام نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس پتہ چل گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے بیڈ پر رکھنے لگی۔ دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی تھوڑا سا کھا لو، تمہیں میڈیسن لینی ہے۔ وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھانے لگا۔ اب تم تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، پھر ہمیں اسپتال جانا ہے۔ کافی تکلیف سے گزرنا ہوگا تمہیں وہاں۔ تمہارے پیر کی بینڈیج چینج ہوگی۔ اس نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ بس کھا چکے؟ ہاں۔ وہ اب لیزا کے اصرار سے ڈر رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ بغیر اصرار کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ چلیں؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر سے کھڑے کھڑے اس سے پوچھا تھا۔ کھانے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر آفس کا کام کرنے لگا تھا۔ ذہن میں سوچیں اور دل میں تکلیف بہت تھی، مگر یہ سب کب نہیں ہوتا تھا۔ کام تو بہرحال ہونا ہی تھا۔ کچھ کام مکمل کر کے وہ آفس ای میل کر چکا تھا، کچھ ابھی نامکمل تھا۔ چلو، لیپ ٹاپ بند کر کے وہ بیڈ سے اٹھنے لگا۔ اسے تکلیف ابھی بھی تھی، مگر نہ وہ یہ تکلیف کو سوچ رہا تھا نہ اسے اہمیت دے رہا تھا۔ لیزا اسے مدد دینے اس کے نزدیک آئی تھی، مگر وہ اس کی مدد کے بغیر ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ فلیٹ میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ نینی سو رہی تھی۔ لنچ کے بعد روزانہ کچھ دیر نینی نیند لے لیتی تھی، لیزا ہنس کر بتا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں آ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ آؤ، اس سے کہہ کر وہ کچن میں داخل ہوئی تو ناسمجھی کے عالم میں وہ بھی اندر آ گیا۔ بیٹھو۔ وہ کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی اس کے لیے کھینچ کر باہر نکال رہی تھی۔ وہاں میز پر ایک پلیٹ میں سلیقے سے کئی طرح کے پھل کٹے ہوئے تھے۔ چوکور ٹکڑوں میں کئی مکسڈ فروٹ پلیٹ میں کاٹا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ حیران سا کرسی پر بیٹھا۔ تب وہ اسے نرمی سے بولی، منع مت کرنا، تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا، تھوڑے سے فروٹس کاٹے ہیں میں نے تمہارے لیے، دیکھو یہ بالکل بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے انہیں کھا لو۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مجھ پر غصہ بعد میں کر لینا، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ 12 سال گزر چکے تھے، اس کی عادت ختم ہو چکی تھی اپنا خیال رکھوانے کی، اپنی پرواہ کروانے کی۔ پر وہ ایسا کیوں کرتی تھی اس کی اتنی پرواہ؟ شاید اہم سوال یہ ہونا چاہیے تھا، مگر اسے اپنی پرواہ کیا جانا کیوں اچھا لگ رہا تھا؟ اہم سوال یہ بن گیا تھا اس کے لیے۔ لیزا پر سے نظر ہٹا کر وہ خاموشی سے کاٹے مکسڈ فروٹ کھانے لگا تھا۔ ان میں پائن ایپل بھی تھا، اسٹرابیری بھی تھا، سیب بھی، ناشپاتی بھی، خوبانی اور انگور وغیرہ سبھی شامل تھے۔ تمہیں ناشپاتی پسند ہے؟ اس نے بے تکلف سے انداز میں اس کی پلیٹ میں سے ناشپاتی کا ایک کیوب چمچ سے اٹھایا تھا۔ ٹھیک لگتی ہے۔ وہ ناشپاتی کا ٹکڑا منہ میں ڈال رہی تھی۔ مجھے بہت پسند ہے، پھلوں میں میرا فیوریٹ ناشپاتی ہی ہے۔ اس نے اس وقت پرنٹڈ
ٹاپ میں جس میں زیادہ تر سبز، نیلا اور جامنی رنگ شامل تھے، گرے کلر کی کیپریز پہن رکھی تھی، بالوں میں کیچر لگا تھا، چند چھوٹی لٹیں پیشانی اور کانوں کے پاس پڑی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیزا سے نظریں ہٹا کر اس نے دوبارہ پلیٹ پر نظریں مرکوز کی۔ تمہارا کتنا ٹائم برباد ہو رہا ہے میری وجہ سے۔ میرا مطلب ہے بے شک تم یہاں چھٹیوں پر ہو مگر اتنی فارغ بھی نہیں ہو۔ تمہارے سولو شو کی تیاری ہے اور پھر ہمارے آفس والا پروجیکٹ بھی ہے۔ میرا کوئی وقت برباد نہیں ہو رہا۔ رات میں کرتی ہوں نا میں اپنا کام، اب چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی عجلت کا تاثر دیتے ہوئے کرسی پر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے بغیر دیکھتا کرسی پر سے اٹھ گیا۔ انہیں ہسپتال میں کافی ٹائم لگا تھا۔ وہاں اس کے بینڈیج تبدیل کیے جانے کا عمل خاصا تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ اگر وہ ایسا سخت جان نہ ہوتا تو شاید اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد رات تک بستر پر نڈھال ہی پڑا رہتا۔ لیزا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو کیا اب میں اپنے ہوٹل چلا جاؤں؟ وہ اب اپنے ہوٹل واپس جانا چاہتا تھا مگر لیزا کو ناراض بھی ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس خوشی میں؟ تمہیں کیا میرے گھر پہ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے لیزا۔ دراصل تمہیں میرے گھر میں رہنا میرا احسان لگ رہا ہے اور مغرور اور خود پسند سینیور سکندر کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتے۔ یہی بات ہے نا؟ لیزا خفگی سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ساتھ اسے لیزا کے چہرے پر ایک دکھ بھرا تاثر بھی نظر آ رہا تھا۔ سینیور لیزا، اتنی ایموشنل مت ہو۔ ہوٹل جانے کی بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کل سے میں آفس جانا چاہتا ہوں اور آفس جانے کے لیے میرے کپڑے وغیرہ سب ہوٹل میں ہیں۔ تم لاکھ یقین دلاتی رہو مگر یہ میری رومن ہالیڈیز تو نہیں ہے نا؟ مسرورہ پلیز میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہاں وقت پر اپنا کام مکمل کر کے دوحہ اپنے ہیڈ آفس رپورٹ کرنی ہے۔ پہلے ہی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے کاموں میں خاصا حرج ہو چکا ہے۔ وہ نرمی اور آہستگی سے دوستانہ انداز میں بولا۔ اگر یہ بات ہے تو چلو ابھی تمہارے ہوٹل چلتے ہیں، تم وہاں سے اپنے کپڑے لے لو۔ آج تمہاری اتنی تکلیف ہے، میں تمہیں واپس ہوٹل تو ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ ویسے تو کل سے آفس جانے کی بات بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے ہیڈ آفس والے کیا انسان نہیں ہیں؟ ایک شخص بری طرح زخمی ہو کر بستر پر پڑا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اسے مشکل ہو رہی ہے، وہ آفس کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن میرے روکنے سے تو تم نے رکنا تو ہے نہیں۔ اگر سینیور سکندر طے کر چکے ہیں کہ کل آفس جائیں گے تو وہ لازماً جائیں گے، لیکن وہ آفس لیزا محمود کے گھر سے جائیں گے، یہ میں طے کر چکی ہوں۔ وہ دوستانہ دھوسے جما کر بولی۔ انکار کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ چپ ہو گیا۔ گزرے ماہ سال کی ایسی بہت سی باتیں، بہت سے حادثات یاد آنے لگے تھے جب وہ اس سے بھی زیادہ شدید زخمی اور بیمار ہو کر تنہا پڑا رہتا تھا۔ خیال رکھنا اور روک اور پرواہ کرنا تو دور، اسے ہوا کیا ہے یہ تک پوچھنے کوئی نہیں آیا تھا۔ اب جب دل میں یہ خواہش بھی ختم ہو گئی تھی کہ کوئی اسے پوچھے، اس کا خیال رکھے، تب یہ لڑکی نہ جانے کہاں سے زندگی میں آ گئی تھی۔ لیزا کا خیال رکھنا نہ اسے اچھا لگ رہا تھا نہ برا۔ اچھا برا تو اس وقت لگتا جب وہ اس رویے کو قبول کر پاتا۔ ابھی تو وہ یہ قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ لیزا نے گاڑی اس کے ہوٹل کی پارکنگ میں لا کر لگائی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی مگر وہ اس کے ساتھ اتر کر اندر جا رہی تھی۔ تم صوفے پر بیٹھ جاؤ، مجھے بتاتے رہو تمہارے کپڑے اور دیگر ضرورت کا سامان کہاں ہے۔ ہوٹل میں اس کے کمرے میں آنے کے بعد وہ اس سے بولی تھی، لیزا میں خود کر لوں گا۔ لیزا نے گھور کر اسے دیکھا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ کس بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں اور کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں جلدی بتاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہار مان کر وہ اسے بتانے لگا۔ اس کی کون کون سے کپڑے بیگ میں رکھنے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اس کا کوٹ، پینٹ، ٹائی، شرٹ، ٹی شرٹ، جینز وغیرہ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ لیزا میں تمہارے خلوص اور دوستی کی دل سے قدر کرتا ہوں مگر پلیز میں صرف کل کا دن اور رکوں گا تمہارے گھر۔ کل کے بعد تم مجھ سے اپنے گھر پر رکنے کے لیے مت کرنا۔ وہ دونوں اس کے ہوٹل کے روم سے باہر نکل رہے تھے جب وہ لیزا سے بولا تھا۔ بیگ میں اس کا سامان رکھنے کے بعد وہ بیگ کندھے پر لٹکا بھی لیزا نے لیا تھا۔ باوجود اس کے شدید اصرار کے وہ اسے خود سے پکڑنا چاہتا تھا۔ کھانا لے آؤں سکندر؟ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر لیزا نے باہر سے کھڑے کھڑے پوچھا۔ واپس آنے کے بعد وہ بیڈ پر نیند دراز ہو گیا تھا۔ اسی نیند دراز انداز میں وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا۔ میں تمہارے اور تمہاری نانی کے ساتھ
باہر ٹیبل پر بیٹھ کر ہی کھانا کھا لوں گا۔ لیزا کے مسکراتے چہرے کو بغیر دیکھتے وہ آہستگی سے بولا۔ لیزا یا اس کی نانی کھانے کی ٹرے خدمت گار کی طرح پیش کرتی تھی تو اسے شرمندگی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ ان کی ڈائننگ ٹیبل پر ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھا لینے سے اس سے زیادہ بہتر محسوس ہوگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آ جاؤ پھر میں ٹیبل میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اس کی فرمائش پر خوش ہوئی تھی۔ وہ 5 منٹ کے بعد اٹھ کر باہر آیا۔ اسے لیزا اور اس کی نانی کی آوازیں چونکہ کچن سے آئی تھیں سو وہ وہیں آ گیا۔ آؤ سکندر بیٹھو۔ لیزا نے اسے دروازے پر رکتے ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ میز پر کوئی ڈش رکھ رہی تھی۔ اس کی نانی کوکنگ رینج کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ڈش میں سالن نکال رہی تھی۔ وہ ابھی اسے دیکھ کر مہمان نوازی سے بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ لیزا نے جلدی سے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ وہ بیساکھی کو ٹائلز پر مضبوطی سے جما کر رکھتے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تیز مت چلو اور پلیز اس پیر پر وزن ڈال کر مت چلو۔ لیزا نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ وہ اس کے زخمی پیر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نینی بھی ڈش لے کر آ گئی تھی۔ ڈش میز پر رکھ کر انہوں نے لیزا کے برابر والی کرسی سنبھال لی تھی۔ میز پر اطالوی اور پاکستانی دونوں طرح کی ڈشز نظر آ رہے تھے۔ اس نے مشرومز والا پاستا اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ لیزا نے سلاد کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا اور کباب بھی۔ وہ اس نے اس کے سامنے رکھ دیے۔ ہمارے گھر تمہیں حلال گوشت ملے گا، بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ، لیزا نے مسکرا کر اس سے کہا۔ پھر وہ نینی سے مخاطب ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ پتہ ہے نینی، میری اور سکندر کی دوستی کیسے ہوئی تھی؟ وہ کھاتے ہوئے لیزا کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر البرٹو کے پیزیریا میں اپنے لیے پیزا آرڈر کر رہا تھا، سبزیوں والا۔ زبان کے مسئلے کی وجہ سے سکندر کو آرڈر کرنے میں مشکل ہو رہی تھی اور تب لیزا نے میری مدد کی تھی۔ مسکرا کر اس نے بات مکمل کی۔ اس کی اسی طرح سب سے دوستی ہو جاتی ہے، اس 2 منٹ لگتے ہیں اسے کسی سے بھی دوستی کرنے میں، نینی مسکرا کر بولی۔ انہوں نے ممتا بھری محبت کی نگاہوں سے لیزا کو دیکھا تھا۔ کافی پیو گے نا؟ ان تینوں نے کھانا ختم کیا تب لیزا نے اس سے پوچھا۔ تم بناؤ گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آف کورس میں بناؤں گی۔ نینی آپ بھی پئیں گی نا؟ نینی نے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ آ جاؤ بیٹا، ہم لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ پھر شفقت سے انداز میں نینی اس سے بولی تھی۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا تھا کہ انہیں کیا کہے، اس لیے محض جی کہتا تھا ان کے ساتھ اٹھا تھا۔ لیزا کچن میں کافی بنا رہی تھی۔ وہ اور نینی لیونگ روم میں صوفوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نینی نے ٹی وی آن کر دیا۔ ٹی وی کی آواز ہلکی رکھ کر وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ان کی باتیں لیزا کے متعلق تھیں، اس کے بچپن کی باتیں، وہ بچپن سے ہی ان کے کتنے قریب رہی ہے یہ باتیں۔ کبھی لگا ہی نہیں کہ یہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، اسے میں نے جنم نہیں دیا، جیسے پہلی نظر میں اس نے مجھے اپنی ماں اور میں نے اسے اپنی بیٹی مان لیا تھا۔ وہ ان کے چہرے پر ممتا کا نور بکھرا دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کا چہرہ یاد آنے لگا تھا، ماں کے آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں اور آواز کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ اسی وقت لیزا ٹرے میں کافی لے کر آ گئی اور سب مل کر کافی پینے لگے۔ آج ساری رات کام مت کرتی رہنا، پھر دن میں بھی نہیں لیٹتی ہو، تھوڑی بہت دیر تو سو جاؤ۔ وہ اپنا کافی کا مگ ختم کر چکی تھی۔ اسے اور لیزا کو شب بخیر کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم بھی آرام کر لو لیزا۔ لیزا اس کی دوائیں وہیں لے کر آ گئی تھی۔ اس نے دوا اور پانی سے اسے پکڑایا۔ دوا کھانے کے بعد وہ اسے بولا تھا، ابھی مجھے تھوڑی دیر کام کرنا ہے پھر سوؤں گی۔ لیزا نے مرہم اس کے سامنے رکھا تھا، جیسے کل دوا کھانا اور مرہم لگانا بھول گئے تھے، آج مت بھولنا۔ سونے سے پہلے اسے دونوں ہاتھوں پر لگا لینا، اگر تم کہو گے تو میں لگا دوں گی۔ نہیں میں لگا لوں گا، تم اپنا کام کرو، میں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنا چاہتا ہوں، نیند آئے گی تو سونے چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ اوکے گڈ نائٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے لکڑی کے زینے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں جا رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مرہم نہیں لگایا تھا، جان بوجھ کر نہیں، بس اسے دھیان ہی نہیں رہا تھا، اپنے نخرے اٹھانے کی عادت جو نہیں تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا، کوئی اٹالوی
مووی تھی جو وہ دیکھ رہا تھا۔ آواز اس نے بالکل بند کر رکھی تھی، بس خاموش فلم دیکھ رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ نیند آ جائے، 2-3 بار وہیں آنکھیں بند کر کے بھی لیٹا تھا، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے کی آواز آئی تھی۔ لیزا نیچے آ رہی تھی۔ چکردار سیڑھیوں پر چند زینے اترنے کے بعد لیزا کو لیونگ روم نظر آنے لگا۔ تب اس کی سب سے پہلی اسی پر نظر پڑی تھی۔ کیا ہوا، تم سوئے نہیں؟ حیران پریشان سی تیزی سے اتر کر اس نے نیچے اس کے پاس آ کر کہا۔ وہ جواباً دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی۔ لیزا کی نگاہیں وال کلاک پر گئی تھی جو رات کی 3 بجا رہی تھی۔ لیکن تمہاری میڈیسنز میں نیند کی دوا شامل ہے، وہ کھا کر تو نیند آنی چاہیے تھی۔ مجھے نیند بہت مشکل سے آتی ہے لیزا، دراصل مجھے انسومنیا ہے، وہ سنجیدگی سے سچ بولا تھا۔ اوہ، پھر آج تمہیں ہسپتال میں ڈاکٹر کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، وہ پھر تمہیں اس لحاظ سے کوئی اور میڈیسن دے دیتا۔ مجھے یہ تکلیف 12 سال سے ہے لیزا، اور کسی علاج اور کسی دوا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عادی ہو گیا ہوں راتوں کو جاگنے کا۔ تم میری فکر مت کرو، جا کر آرام کرو۔ اپنی یہ اتنی ذاتی بات اس نے آج تک کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، جو دیار غیر میں ملنے والی اس اجنبی لڑکی کو بتا رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تھی سچ بتانے کی، کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ آج نیند نہیں آ رہی، مگر پھر بھی اس نے سچ بولا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ کارپٹ پر رکھا فلورکیش لیزا نے کھینچ کر صوفے کے سامنے رکھ دیا اور اس پر بیٹھ گئی۔ تم اتنے دکھی کیوں رہتے ہو سکندر؟ وہ درد بھرے آواز میں بولی۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں سکندر، مجھے تو ہمیشہ یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم شاید دکھی ہو، شاید اس لیے کہ میری زندگی میں خوش ہونے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں۔ دن کی روشنی میں وہ شاید یہ بات کبھی نہ کہہ پاتا، رات کی خاموشی اور تنہائی میں کہہ گیا تھا۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ میری زندگی میں بھی ایسا بہت بار ہوا ہے، جسے اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو آیا لمحے کے بعد بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ مگر تم دیکھتے ہو میں کتنا خوش رہتی ہوں۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں، اور میری دعا ہے تم ہمیشہ اسی طرح خوش اور ہنستی مسکراتی رہو۔ تمہیں دیکھ کر زندگی سے پیار کرنے کا دل چاہنے لگتا ہے، تو کرو نا زندگی سے پیار سکندر۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، خوشگوار رنگوں سے بھری، اور زندگی کو اپنے اندر محسوس کرو۔ دیکھو، وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرایا تھا۔ آج جو فون آیا تھا، تم اس سے دکھی ہو نا؟ وہ آہستہ آواز میں نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت، جواب دیتے ہوئے اس نے لیزا سے نظریں ہٹا لی تھی، چہرہ سیدھا کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنی آنکھوں میں ابھرتے آنسو اس سے چھپانا چاہتا تھا۔ اتنا سخجان ہو جانے کے باوجود یہ آنسو کیوں چلے آتے تھے آنکھوں میں؟ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ تم نے آئنمنٹ لگایا تھا؟ اس نے لیزا کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی طرح اس کے نزدیک بیٹھی تھی۔ نہیں، اور اس نے نفی میں جواب دیا۔ آئنمنٹ میز پر رکھا ہوا تھا۔ لیزا نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آئنمنٹ لگانا شروع کر دیا۔ گھاؤ میرے جسم پر نہیں، میری روح پر لگے ہوئے ہیں۔ مرہم لگا سکتی ہو تو ان زخموں پر لگاؤ۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ وہ اس کی کلائیوں کا قبض اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ کب وہ پہلے ہاتھ پر مرہم لگا چکی تھی، کب اس نے دوسرے ہاتھ پر مرہم لگایا تھا، اسے بالکل پتہ نہیں چلا۔ کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی اسے یاد نہیں رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ 3 بجے سے 7 بجے تک پورے 4 گھنٹے اتنی بے خبری کی نیند سو گیا۔ اس نے صوفے پر کروٹ لینے کی کوشش کی تو وہاں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ صوفے پر اس کے فلور کشن پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا سر صوفے پر اس کے ہاتھ کے نزدیک بالکل کنارے پر ٹکا تھا۔ وہ صوفے کے کنارے پر سر ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی، گویا وہ رات اس کے سو جانے کے بعد بھی اس کے پاس سے اٹھ کر نہیں گئی تھی۔ وہ چند سیکنڈ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ صوفے سے اٹھنا چاہ رہا تھا، بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اپنی چوکس سے نیند سے بیدار ہو گئی، فوراً سیدھی ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گڈ مارننگ سینیور لیزا، میری وجہ سے پوری رات بے آرام گزری ہوگی آپ کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اور وہ مسکرا کر آنکھوں میں نرمی بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ لیزا کی آنکھوں میں نیند بھری اور بالوں کو ہاتھوں سے لپٹ کر جوڑے کی شکل سے بناتے وہ آہستگی سے ہنسی تھی۔ اس طرح سونے کا ارادہ تو نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے نیند آ گئی۔ تمہیں نیند آئی ہے نا؟ ہاں، بہت پرسکون اور گہری نیند سویا ہوں۔ تمہاری اداسی کم ہوئی؟ ہاں، وہ مسکرا کر جواب دیتا صوفے سے اٹھ گیا۔ لیزا بھی اس کے ساتھ ہی فلور کشن سے اٹھی تھی۔ میں تیار ہو جاؤں، آفس تھوڑا جلدی جانا چاہ رہا ہوں۔ لیزا نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بیساکھی کا سہارا لے کر چلتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو کچن میں میز پر ناشتہ لگائے لیزا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نینی صبح نماز کے بعد دوبارہ سو جاتی ہیں۔ صبح نہ انہیں کہیں جانا ہوتا ہے نہ مجھے، اس لیے ہمارے فلیٹ میں صبح ذرا دیر سے ہوتی ہے۔ وہ ناشتہ خود تیار کرنے کی وجہ اسے بتا رہی تھی۔ تم نے کیوں زحمت کی لیزا؟ میں ناشتہ آفس جا کر لیتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں مسلسل میری وجہ سے بے آرامی ہے۔ یہ جذباتی جملے بعد میں بول لینا، پہلے ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ چیز آملیٹ کھاؤ، تمہیں ضرور اچھا لگے گا، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی تھی۔ اس نے چھری کاٹا اس کے سامنے کیے۔ کھاؤ۔ وہ چیز آملیٹ کھانے لگا تھا۔ وہ کرسی پر اسی کے سامنے بیٹھی اسے کھاتا دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ میز پر جمائے وہ اسے پیار بھری نظروں سے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس طرح مسکرا کیوں رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ بزد ہوئی تھی۔ جس طرح تم مجھے کھاتے ہوئے پیار سے دیکھ رہی ہو، اسی طرح پیار سے مائیں اپنے بچوں کو کھاتا ہوا دیکھتی ہیں۔ بولتے ہوئے وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ لیزا قدرے جھنک کر ہنسی۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہارے دیکھنے اور فکر کرنے کا انداز بالکل ماں جیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ اچھا، اب میرا مذاق مت اڑاؤ، میں سچ میں تمہاری فکر کرتی ہوں۔ وہ اس کے مسلسل مسکرانے پر قدرے فغفت بھری انداز میں بولی۔ مجھے پتہ ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ اب تم لیٹ کر سو جاؤ، مجھے لینے آفس سے گاڑی آئے گی۔ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے جب وہ اٹھنے لگا تب اس سے بولا۔ اسے معلوم تھا وہ اسے آفس چھوڑنے کے لیے ہر حال میں جائے گی، اس لیے اس نے تیار ہونے کے دوران ہی آفس کے فون کر کے آفس کی گاڑی بلوا لی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن شام میں تمہیں لینے آؤں گی۔ ایسا نہ کرو تو بہتر ہے، میرا آفس دیر تک رکنے کا ارادہ ہے۔ تمہیں جب تک بھی رکنا ہو رکو، مگر لینے میں ہی آؤں گی، وہ دو ٹوک اور فیصلہ کن انداز میں بولی تھی۔ اس نے قدرے بیچارگی سے مسکرا کر اسے اس بات پر سر ہلا دیا تھا۔ آفس میں جو اسے دیکھ رہا تھا خیریت پوچھ رہا تھا، سوائے اس کے کہ وہ بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا، باقی اس کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ اسی رفتار سے اپنے کام نپٹا رہا تھا جیسے نپٹایا کرتا تھا۔ لنچ کا اسے ہوش نہ رہتا تھا۔ وہ اتنے دنوں کے سب کاموں کو مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شام 7:30 بجے تک آفس میں رہا تھا۔ لیزا نے دوپہر کو فون کر کے اس کی واپسی کا ٹائم پوچھا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، میں ابھی 5 منٹ پہلے ہی پہنچی ہوں۔ تم بتاؤ، طبیعت کیسی ہے؟ میری نصیحتوں کا کچھ تو اثر ہوا ہوگا نا، یا نہیں تم پر؟ خوب خود کو تھکایا ہوگا۔ انسان اتنا ضدی بھی نہ ہو، آفس جانا ہے تو جانا ہے، دیر تک رکنا ہے تو رکنا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کچھ خفگی سے بولی۔ وہ اس کے آفس اتنی دیر تک رکنے پر ناراض تھی۔ ہاں، جیسی میری پرواہ کرنے والی سینیور لیزا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کہیں درد تکلیف کچھ نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ تم سارا دن کیا کرتی رہی؟ سڑک پر ٹریفک اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دوپہر تک سوتی رہی، اس کے بعد شام تک پینٹنگ کرتی رہی، بیچ میں سیم سے اور اپنی ایک دوست سے فون پر باتیں بھی کی۔ ٹریفک جام میں پھنس کر انہیں گھر پہنچنے 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں دیکھتی ہوں کھانا تیار ہوا کہ نہیں۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ڈنر کرتے ہیں۔ فلیٹ میں آنے کے بعد لیزا اس سے بولی تھی۔ وہ سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ بہت مزے کی بریانی بنائی ہے اپنے نینی نے ڈنر میں بریانی بنائی تھی، ساتھ رائتا، سلاد اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے۔ اسے کھانا پسند تو آ رہا ہے؟ انہوں نے اس سے یہ پوچھا، تب وہ خوش اخلاقی سے تعریفی جملہ بولا تھا۔ لیزا نے کہا تھا تمہارے لیے کوئی پاکستانی ڈش بناؤ، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں واقعی گھر کے بنے پاکستانی کھانوں کو بہت مس کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی خوش اخلاقی کے اظہار کے طور پر بولا تھا، ورنہ پاکستانی، چینی، جاپانی، وہ کسی بھی طرح کے کھانوں کو
نہ تو سوچتا تھا اور نہ یاد کرتا تھا۔ وہ کھانا اس لیے کھاتا تھا کہ کھڑا ہو سکے، چل پھر سکے، اپنے تمام کام انجام دے سکے۔ کھانے کو ذائقے اور مزے کے لیے بھی کھایا جاتا ہے، وہ اسے بھول چکا تھا۔ کیوں، تمہارے گھر میں تو بنتے ہوں گے پاکستانی کھانے؟ نینی نے اس کی طرف دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، مسکراہٹ چہرے پر سے چلی گئی تھی۔ جی، اس نے ایک لفظی انتہائی مختصر ترین جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسا لگا جیسے لیزا کی نینی نے یہ بات جان بوجھ کر نکالی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لیزا انہیں ناراضی سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، مگر انہوں نے لیزا کے اشارے سرار پر نظر انداز کر کے ان سے مزید پوچھا، خیر سے شادی ہوئی بیٹا؟ نہیں، منگنی وغیرہ؟ فی الحال تو وہ بھی نہیں ہوئی۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ اسے ان کے سوالات سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا کی نینی اسے بغور دیکھ رہی ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ اس سے مزید کوئی ذاتی سوال کرتی، لیزا نے جلدی سے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا تھا۔ نینی، اب سویٹ ڈش بھی سرو کر دیں؟ میں شاہی ٹکڑوں کے لالچ میں کھانا بھی کم کھایا ہے۔ لیزا کے کہنے پر وہ فوراً کرسی پر سے اٹھی تھی۔ اس کے بعد لیزا نے اس طرح بغیر رکے ایک کے بعد ایک غیر متعلقہ اور فضول قسم کی باتیں شروع کی تھیں۔ اس کی نینی اگر اس سے مزید کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی تب بھی انہیں اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا نینی کھانے کے دوران سکندر سے اس طرح کے نامناسب سوالات کریں گی تو سکندر کے ساتھ کمرے ہی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ پتہ نہیں نینی کو کیا ہوا تھا، وہ اچھی خاصی سمجھدار خاتون تھی۔ ان کی سمجھداری پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے انہیں بطور خاص یہ تاکید کی ہی نہیں تھی کہ خدارا سکندر کے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا۔ کاش وہ انہیں تاکید کر ہی دیتی۔ سکندر اپنی ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو کو ناپسند کرتا تھا۔ کہیں وہ برا نہ مان گیا ہو، کہیں اس کا موڈ نہ خراب ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد سکندر کے کسی کولیگ کا دوحہ سے فون آ گیا تھا۔ وہ اس سے دفتری امور پر کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اسے لیونگ روم میں فون پر بات کرتا چھوڑ کر کچن میں اپنے اور اس کے لیے گرین ٹی بنانے آئی تھی۔ اگر اسے نیند نہ آنے کی شکایت تھی تو پھر سونے سے پہلے کافی پینا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ کچن میں نینی بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھی۔ کافی کا موڈ ہے، لاؤ میں بنا دوں؟ اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تھی۔ گرین ٹی بنا رہی ہو نینی؟ میں بنا لوں گی، آپ اس کے بعد آرام کیجیے۔ وہ کیبنٹ کھول کر گرین ٹی کے ٹی بیگز نکالنے لگی تھی۔ کام کرتے کرتے ہی اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ نینی، آپ سے ایک بات کہوں؟ نینی، سکندر کو میں بضد ہو کر بہت اصرار کے بعد یہاں لائی ہوں۔ وہ ہوٹل سے ہی یہاں آنے کے لیے منع کر رہا تھا اور وہ کسی بھی طرح راضی نہیں تھا۔ اب میں نہیں چاہتی وہ یہاں کسی بھی طرح کی کوفتی الجھن محسوس کرے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذاتی زندگی یا فیملی کے بارے میں اس سے بات کی جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ بے تکلف نہ ہوا جائے اس کے ساتھ تو ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہے نینی۔ کیا سکندر نے تم سے کچھ کہا ہے؟ نینی کی نگاہیں اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ کچھ نہیں بولا، مگر میں یہ بات پہلے سے جانتی ہوں نینی۔ ویسے تو میرے خیال سے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کی فیملی اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی تو نہیں پوچھوں گی۔ تھینکس نانی۔ وہ مسکرا کر گرین ٹی بنانے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنا کام کے دوران نینی گاہے اسے بغور دیکھ رہی ہیں، جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گرین ٹی وہ ٹرے میں کپ رکھ کر لیونگ روم میں لے آئی تھی۔ سکندر کی فون پر بات ختم ہو چکی تھی۔ تھینکس، اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے میں سے کپ اٹھایا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اسے برا تو یقیناً لگا تھا، مگر کم سے کم وہ ناراض تو نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارا یہ لکڑی کا زینہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں لیونگ روم کے ساتھ یہ بڑا آرٹسٹک لک دیتا ہے۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ سیڑھی کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے بولا۔ لیزا نے بھی گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ ہے، یہ اپارٹمنٹ میں نے اس زینہ ہی کی وجہ سے خریدا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ پرانی موویز میں ہوتے ہیں نا ایسے گھر اور ایسی لکڑی کے گول زینے، ضرور اسی وجہ سے خریدا ہوگا۔ تم آرٹسٹک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہو، پسند آ گئی تو کوئی معمولی سی چیز میں کوئی عالیشان سے عالیشان چیز بھی نظروں میں
نہیں سماتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، یہیں سے اوپر جا کر ہے نا تمہارا اسٹوڈیو؟ ہاں، دیکھو گے تم؟ اس نے پوچھا۔ بالکل دیکھوں گا، میں نے تو تم سے پرسوں رات بھی کہا تھا، میں تمہارا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اوپر چڑھ کر جانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ ان دونوں نے چائے کے کپ خالی کر کے واپس رکھے تھے، تب اس نے سکندر سے پوچھا۔ وہ جواباً ہنسا تھا، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی، چلو دکھاؤ مجھے اپنا اسٹوڈیو، اپنی پینٹنگز۔ وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ سکندر نے بڑے آرام سے بیساکھی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی تھیں۔ وہ اوپر آ کر چپ چاپ کھڑی سکندر کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ایک بار اسے بتا چکا تھا کہ اسے آرٹ میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ آرٹسٹ تھی، اپنے آرٹ کی قدر افزائی چاہتی تھی۔ سکندر نظریں گھما کر ارد گرد مختلف جگہوں پر رکھی اس کی مکمل اور نامکمل پینٹنگز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک پینٹنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جس پینٹنگ پر وہ آج شام تک کام کرتی رہی تھی، وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پینٹنگ میں اس نے خزاں کے موسم کی عکاسی کی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ ویسے تم بڑی نان سیریس سی لگتی ہو، مگر تمہاری پینٹنگز تمہیں ایک بہت ہی مختلف انسان کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ پینٹنگ پر نظریں مرکوز کیے اس سے بولا، یعنی یعنی بہت سینسٹیو، اپنے اندر کی دنیا کو لوگوں سے چھپانے والی۔ بولنے کے دوران چلتا ہوا وہ ایک دوسری پینٹنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں اس نے روم کے ایک اداس شام اور ایک تنہا لڑکی کو پینٹ کیا تھا۔ تمہیں آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی تم تبصرہ اور تجزیہ تو ایسے کر رہے ہو میری پینٹنگز پر جیسے بہت جانتے ہو۔ وہ اس کی بات کی تردید یا تصدیق کیے بغیر مسکرا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کھڑکیوں اور دروازوں پر پڑے مخملے پردے پر ہٹانے لگی۔ آؤ میری بالکنی بھی دیکھو۔ اس نے شیشے کا سلائڈنگ ڈور بھی کھول دیا تھا۔ کچھ دیر قبل بارش ہونا شروع ہوئی تھی۔ موسم بے حد خوبصورت تھا۔ جب بھی میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں تو کافی کا کپ لے کر یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے بالکنی میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ صرف تمہارا لکڑی کا زینہ ہی نہیں بلکہ تمہارا اسٹوڈیو اور یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں سے تمہارے روما کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو کر سڑکوں اور بلند تاریخی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے برستی بارش کو دیکھ رہے تھے، روم کی سڑکوں اور عمارتوں کو دیکھ رہے تھے۔ کل تم اپنے ہوٹل واپس چلے جاؤ گے؟ ہاں، کافی دن تمہارا مہمان بن گیا۔ کل صبح آفس جاؤں گا، وہاں سے شام میں ہوٹل۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میں تم سے اب اور رکنے کا اصرار نہیں کر رہی، لیکن پلیز تم ہوٹل جا کر اپنا خیال رکھنا۔ میں اپنا خیال رکھوں گا مصورہ، آپ فکر نہ کریں۔ ہم اب کب ملیں گے؟ اس نے سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ جب تم چاہو۔ میں تو یہ چاہوں گی کہ تم مجھ سے کل ہی ملو، وہ مسکرا کر بولی۔ سکندر بے ساختہ ہنسا تھا۔ تم سے پینٹنگ بنوائے بغیر میں کہیں نہیں بھاگنے والا، اطمینان رکھو۔ مجھے پتہ ہے روز ملنے کی بات اسی لیے کی جا رہی ہے کہ سینیورا لیزا کو میرے وعدے کی پاسداری پر شکوک و شبہات نہ ہو۔ اتنی مشکل اردو مت بولو، سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بے چارگی سے بولی تھی، گویا سکندر کے جملے میں شامل کچھ الفاظ سمجھنے سے قاصر رہی ہو۔ کچھ دیر مزید وہاں کھڑے رہ کر بارش، روم کی سڑکیں اور روم کی رات کو انجوائے کرتے رہنے کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ لیزا اس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ وہ اسے دوا اور پانی دے رہی تھی، ایک ٹیبلٹ جو وہ دن میں 2 بار لے رہا تھا۔ اس کی آج رات اور کل صبح کے لیے ملا کر بس 2 ہی ٹیبلٹس بچی تھیں۔ کل فارمکیا سے یہ ٹیبلٹ یاد سے خرید لینا۔ وہ کرسی پر بیڈ سے نزدیک بیٹھی تھی۔ لے لوں گا، مسکرا کر اسے جواب دیتے ہوئے اس نے پانی سے دوا نگل لی۔ تم سو جاؤ اب جا کر، میں بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم چاہو تو میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں۔ تم اکیلے لیٹ کر پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہو اور ڈپریشن ہو جاتا ہے اور پھر تمہیں نیند نہیں آتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ آج میں سینیورا لیزا، محمود اور ان کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سوؤں گا، وہ شرارت بھرے انداز میں بولا۔ اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تو خواب بھی پرسکون آئیں گے، وہ اس کی شرارتی انداز کا شرارت بھرے جواب میں جواب دینے لگی۔ صبح وہ تو وقت پر اٹھ ہی گئی تھی،
نینی بھی اٹھ گئی تھی۔ انہیں پتہ تھا آج سکندر اپنے ہوٹل واپس جائے گا اور وہ یقیناً اپنی رات کی کئی بات کا ازالہ بھی چاہتی تھی۔ اسے نینی کی خود سے محبت میں بے طرح پیار آیا تھا۔ وہ سکندر سے پوچھنے اپنے سوالوں کو بالکل بھی غلط نہیں سمجھ رہی تھی، مگر چونکہ وہ اسے پسند نہیں آئے تھے سو اسے خوش کرنے کو وہ صبح صبح سکندر کے لیے خوب اہتمام سے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سکندر نے اور اس نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ نینی گرم گرم پراٹھے توے سے اتار اتار کر ان دونوں کو دے رہی تھی، قیمے اور آلو کی بھجیا کے ساتھ کھانے کے لیے لا کر دے رہی تھی۔ آپ کو بہت زحمت ہوئی میری وجہ سے۔ رخصت ہوتے وقت سکندر نینی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کا انداز مہذب اور پرتکلف تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی ہے، میری بیٹی کی دوست ہو تم، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک روم میں ہو جب دل کرے آ جایا کرو۔ پرشفقت انداز میں بولتے ہوئے انہوں نے سکندر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر نے آج بھی جانے کے لیے آفس کی گاڑی منگوائی ہوئی تھی۔ تمہارا شکریہ نہیں ادا کر رہا ہوں۔ وہ دروازے تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ سکندر سنجیدگی سے اس سے بولا تھا، بہت اچھا کر رہے ہو، اگر کرتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ وہ آفس میں تھا، لنچ ٹائم تھا، مگر وہ کاموں میں مصروف تھا، بغیر ناشتے کے لنچ کا دھیان نہیں رہا کرتا تھا۔ جبکہ اس نے آج تو خاصا ناشتہ کر رکھا تھا تو اسے لنچ کا خیال کیسے آتا؟ اچانک اس کی موبائل پر گھنٹی بجی۔ کیسی ہو مصورہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی، نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا لی تھی اور کرسی سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا تھا، گویا فرصت سے گپ شپ کے لیے تیار ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا بتاؤ، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ زیادہ تھکا تو نہیں رہے ہیں ہو نا خود کو؟ زیادہ چل پھرو نہیں؟ لنچ کیا؟ میڈیسن خرید لی؟ وہ اس کے ایک ساتھ سانس میں اتنی ساری باتیں بیک وقت پوچھے جانے پر ہنس پڑا۔ یا خدا لیزا، تم واقعی بنی بنائی ماں ہو۔ میرے لال نے کھانا کھایا اور تھکا تو نہیں؟ اس طرح کی فکریں تو صرف ماں ہی کرتی ہے۔ بات کو گھماؤ نہیں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ وہ قدرے ناراضگی سے بولی، گویا اپنا مذاق اڑاتے جانے پر خفا ہو رہی ہو۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ پراٹھوں والے اتنے ہیوی ناشتے کے بعد لنچ کون کر سکتا ہے لڑکی؟ اور میڈیسن شام میں آفس سے جاتے وقت خرید لوں گا۔ وہ میڈیسن ختم ہو گئی ہے، اس بات کو سراسر بھول چکا تھا، اب لیزا کی یاد دلانے پر یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن خرید لینا یاد سے۔ پتہ نہیں خود کو اس طرح اگنور کرنے کی عادت کیوں ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے مسکراتے لب ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئے تھے، چہرے پر درد سے بھرا ایک تاثر ابھر آیا تھا۔ خود کو مزید زیر بحث لائے جانے سے بچنے کے لیے اس نے فوراً پوچھا، شام تک ایک میٹنگ میں بزی ہوں اور رات میں بھی ایک ڈنر میں جانا ہے، تو تم کیا کر رہی ہو؟ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہوتی تو وہ اس سے ضرور ملتا، مگر میٹنگ میں بھی ضروری تھی اور آفیشیل ڈنر بھی تھا۔ یہ میٹنگ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ملتوی ہونے کے بعد آج ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہاں کمپنی کے ایک ایگزیکٹو کے گھر رات میں ڈنر پر جانا تھا، گویا آج ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے لیزا کے لہجے میں مایوسی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، آج اور کل میں تھوڑا بزی رہوں گا، پر سوال پرسوں کا کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ اب لیزا سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ہمیشہ بے تکلف ہوتا تھا۔ جس طرح باقی لوگوں سے وہ خود کو بہت فاصلے پر رکھ کر ملتا تھا، اس طرح اس سے نہیں مل پاتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بالکل اسی طرح ملتا تھا جیسا وہ تھا۔ اگر وہ خوش ہوتا تھا تو اپنی خوشی اس پر ظاہر ہونے جانے دیتا تھا، اب اگر اس کا موڈ خراب ہوتا، وہ اداس اور دکھی ہوتا، تب بھی وہ اپنی یہ کیفیات اس سے چھپا نہیں پاتا تھا۔ وہ کل رات بھی سو نہیں پایا تھا، مگر لیزا سے مذاق میں کہی ہوئی بات پر عمل کرتا وہ اسے اور اس کی پینٹنگز کو سوچتا رہا تھا۔ نیند اسے بے شک نہیں آئی تھی، مگر وہ روزانہ کی طرح بے سکون اور مضطرب بھی نہیں رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے کبھی ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا سے نیند آ جاتی تھی اور کبھی نہیں۔ وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے اتنے دنوں سے وہ خواب نظر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ وہ آج کل اتنا پرسکون اور مطمئن کیسے ہے؟ وہ اور مریم واشنگٹن میں تھے۔ شہریار خان اور امو جان ان دونوں کی آمد سے بہت خوش تھیں۔ سکندر چھٹیوں کے آغاز میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلا گیا تھا۔ اسے 2-3 روز بعد آنا تھا۔
سکندر کے آنے یا نہ آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے اس نے تو یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ سکندر کہاں گیا ہے اور کب آئے گا۔ یہ معلومات امو جان نے اسے اور مریم کو اس کے پوچھے بغیر فراہم کی تھی۔ مریم اس کے ماں باپ کے دل کو تو پہلے ہی جیت چکی تھی، اب یہاں ان کے گھر آ کر ان لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ ان دونوں سے مزید قریب ہو گئی تھی۔ خود اعتماد بلا کی تھی، اس لیے پہلی بار اپنی سسرال آنے پر نروس تھی، نہ شہریار خان کی رعبدار شخصیت سے خائف۔ آنٹی میں کافی بنا کر لاؤں؟ رات کے کھانے کے بعد امو جان ان کے پاکستانی ملازم گلزار کو کافی لانے کا کہنے لگی، تب وہ ان سے بولی تھی۔ امو جان اس کے خود کو گھر کا فرد سمجھنے کو پسند کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ شہریار خان کی میز سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ انکل آپ کافی نہیں پئیں گے؟ باپ کا رعب اور دبدبہ اس پر اتنا تھا کہ وہ ساری زندگی کبھی ان سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کر سکا تھا جیسے مریم کر رہی تھی۔ اس نے مریم کی خود اعتمادی کو پیار سے دیکھا۔ وہ شہریار خان کی شخصیت کے رعب میں نہیں آئی تھی، وہ عزت اور احترام کے لیے بے تکلفی سے ان سے اسی طرح بات کر رہی تھی جیسے اپنے والد اور چچا سے کرتی تھی۔ میری کافی اسٹڈی میں بھجوا دینا مریم۔ وہ خلاف عادت مسکرا کر اور نرمی سے بولے۔ حیرت تھی، اس نے اپنے باپ کو بہت کم ہنستے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ باہر دفتری حوالے سے وہ لوگوں سے ملتے ہوں گے تو مسکرا لیا کرتے ہوں گے، گھر پر تو بلا ضرورت انہیں مسکراتے اور بات کرتے کبھی کسی سے نہ دیکھا تھا۔ آپ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں؟ لوگ دوپہر سے آئے ہوئے ہیں، آنٹی سے تو میری خوب باتیں ہو گئیں، میں سوچ رہی تھی کہ آپ سے شام میں ملاقات ہوگی، تب باتیں کروں گی، آپ سے بھی۔ شہریار خان ہونے والی بہو کے بے تکلفانہ انداز پر مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ کافی بنا کر لے آؤ، پھر کر لیتے ہیں باتیں۔ وہ لیونگ روم میں اس کے اور امو جان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مریم کافی بنا کر لے آئی تھی۔ امو جان کو اگر اس کے ہاتھ کی بنائی کافی پسند آئی تھی تو شہریار خان اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خوش نظر آ رہے تھے۔ کیمپس میں جن تنظیموں اور کلبس کی وہ ممبر تھی، شہریار خان اس سے ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہے، کیا کچھ کرنا چاہتی ہے، وہ انہیں بتا رہی تھی۔ وہ بظاہر کافی پیتے ہوئے امو جان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر اس کے کان شہریار خان اور مریم کی گفتگو پر لگے تھے۔ کافی ٹھیک ٹھاک طریقے سے امپریس کر چکی ہیں آپ میرے ایروگنٹ پاپا کو۔ رات جب وہ مریم کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا تب مسکرا کر بولا تھا، اور ان کے بیٹے کو مریم کا سوالیہ انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ بیچارہ تو آپ پر پورا کا پورا نثار ہو چکا ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ مریم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا کو اپنی ہونے والی بہو دل و جان سے پسند آ گئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کی خواہش رد نہیں کر پائے تھے۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ہی وہ مریم کو لے کر گھومنے نکل گیا تھا۔ شہریار خان اپنے آفس چلے گئے تھے، گھر پر امو جان تھیں۔ وہ دونوں سارا دن گھومتے رہے تھے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی مریم؟ تمہیں میرے گھر آ کر مزہ آ رہا ہے نا؟ اس کا ہاتھ تھام کر سبزے پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں پارک کے فلاور گارڈن میں آئے ہوئے تھے۔ ارد گرد بے شمار اور بے حساب پھول ہی پھول تھے، دلکش اور خوشنما پھول، رنگوں، خوشبوؤں، خوشیوں اور محبتوں کا احساس دلاتے پھول۔ فلاور گارڈن کے بالکل درمیان میں دلکش فوارہ اور اس کے چاروں اطراف پھولوں کا ڈھیر۔ مریم چلتے چلتے رکی تھی، وہ بھی رک گیا تھا۔ تمہارا گھر؟ اس نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ میں تمہارے نہیں، ہمارے گھر آئی ہوں زین۔ میں نے آنٹی انکل کی دعوت قبول ہی اس لیے کی تھی کیونکہ میں میرا اور تمہارا یہ گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سرشار سا ہو کر مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگتا ہے، وہ مریم کی انگلی میں سجی ایک نام کی انگوٹھی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں چاہا اور اتنی آسانی سے تم مجھے مل بھی گئی۔ سچ مجھے اپنی خوش قسمتی پر خود یقین نہیں آتا۔ یقین کر لو زین شہریار، تم اب
ام مریم کے دل کو فتح کر چکے ہو، وہ شاہانہ سے انداز میں بول کر کھلکھلائی تھی۔ مجھے جیت لینا آسان نہیں تھا، مگر تم نے یہ مشکل کام بڑی آسانی سے کر لیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم۔ اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ میں جانتی ہوں، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ سرشار سا ہو کر مسکرایا تھا۔ پورا دن ساتھ گھوم پھر کر رات 8 بجے کے قریب وہ دونوں گھر واپس آئے۔ شہریار خان اور امو جان لیونگ روم میں ساتھ بیٹھے تھے۔ گھوم لیا واشنگٹن؟ شہریار خان نے مسکرا کر مریم سے پوچھا تھا۔ ابھی کہاں انکل، ابھی تو زین نے 1-2 ہی جگہیں دکھائی ہیں۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے ہم کہیں آؤٹنگ کا کچھ ایسا پروگرام بنائیں جس میں آپ اور آنٹی بھی ہوں، تب زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ بے تکلفانہ سے انداز میں کہتے ہوئے شہریار خان کے سامنے والے صوفہ پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل بنانا چاہیے ایسا کوئی پروگرام۔ انفیکٹ میرے دل میں یہ خیال تھا، بس میں سکندر کے آنے کا منتظر ہوں۔ وہ بھی آ جائے تب آؤٹنگ کے 2-3 پروگرام بنا لیتے ہیں۔ شہریار خان ام مریم کی بے تکلف انداز کو مسکراتی پسند کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سکندر کے نام پر اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذکر کے بغیر شہریار خان کی کوئی بھی بات مکمل کیوں نہیں ہوتی تھی۔ سکندر شاید کل یا پرسوں آ جائے گا۔ امو جان ابھی مسکرا کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا سکندر بآواز بلند شوخ و شریر لہجے سے بولا، سکندر آ چکا ہے امو جان۔ اس سمیت ان سب لوگوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن پینٹ، ڈارک براؤن جیکٹ، مفلر اور گلوز پہنے ہوئے، بکھرے بالوں اور لبوں پر شوخ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ واقعی سکندر لگ رہا تھا۔ وہ الیگزینڈر لگ رہا تھا، جیسے وہ دنیا کو فتح کر سکتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ سکندر کو دیکھ کر اس کے لبوں پر سے مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی تھی۔ ام مریم کے ساتھ اپنے گھر پر یہ چھٹیاں اب وہ اس طرح انجوائے نہیں کر سکے گا جیسے کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر کہ سکندر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا ہے، اس نے دل میں خواہش کی تھی کہ وہ کاش ان چھٹیوں میں سکندر گھر نہ آئے، مگر اس کی خواہش کہاں پوری ہوئی تھی۔ اس کی چھٹیوں کا مزہ خراب کرنے کے لیے وہ موجود تھا۔ سکندر کو دیکھ کر جو تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا، اس پر کسی کا بھی دھیان نہیں گیا تھا، کیونکہ امو جان، شہریار خان اور ام مریم تینوں کے تینوں سکندر کی جانب متوجہ تھے۔ امو جان بے ساختہ صوفے سے اٹھی تھیں۔ آ گیا میرا بیٹا، بس تمہاری کمی تھی گھر میں۔ انہوں نے سکندر کی پیشانی پر بے اختیار پیار کیا تھا۔ شہریار خان بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس طرح اچانک؟ تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی کہ تم ایک دن بعد آؤ گے۔ سکندر نے مسکراتی نگاہیں ام مریم اور اس پر ڈالی تھی۔ بس پاپا، جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ زین اور میری ہونے والی بھابھی گھر پر تشریف لا چکے ہیں، میں نے اپنے باقی سارے پروگرام کینسل کر دیے۔ پہلے ہی مجھے زین کی منگنی میں شرکت نہ ہونے کا کافی افسوس ہے۔ وہ مسکرا کر بولتے ہوئے صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیسے ہو زین؟ میں ٹھیک ہوں۔ ام مریم کا خیال کر کے وہ قصداً مسکرا کر بولا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ام مریم اس کے اور سکندر کے بیچ کسی تناؤ کو محسوس کرے۔ اس کے ماں باپ کے لیے یہ بات تعجب کی نہیں تھی کہ بچپن ہی سے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بہت دور رہے۔ ام مریم اس بات پر حیران ہو سکتی تھی کہ زین کی اکلوتے بھائی سے کیوں بات چیت نہیں ہوتی۔ وہ وجوہات کو، بچپن کی محرومیوں کو فی الحال ام مریم کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے خیریت پوچھنے کے بعد سکندر اب ام مریم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق تھا مجھے تم سے ملنے کا۔ میں تم کہہ سکتا ہوں نا، رشتے میں تو تم سے بڑا ہوں، زین کا بڑا بھائی ہوں۔ وہ مسکرا کر خوش دلی سے بولا تھا۔ بالکل کہہ سکتے ہو۔ ام مریم صدا کی پراعتماد لڑکی مسکرا کر پھر بھرپور اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ وہ سکندر کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جو اس وقت مکمل طور پر ام مریم کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سکندر سے بہت دنوں کے بعد مل رہا تھا۔ جب سے ام مریم کے ساتھ اس کی زندگی میں آئی تھی، وہ سکندر سے نہیں ملا تھا۔ بالکل سامنے وہ بے تحاشا حسین اور غیر معمولی لڑکی بیٹھی تھی جسے اس کی زندگی کا ساتھی بننا تھا۔ وہ سکندر کے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔
اس کی زندگی میں پہلی بار کچھ ایسا اچھا ہوا تھا جو ابھی تک سکندر کی زندگی میں نہ ہوا تھا۔ اس نے سکندر سے پہلے اپنی زندگی کا ساتھی چن لی تھی، اور جسے اس نے چنا تھا اس کی ٹکر کی لڑکی سکندر ساری زندگی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس کی تھی۔ سکندر اس وقت بیگ سے نکال کر اسے اور مریم کو الگ الگ تحفے دے رہا تھا۔ یہ میری طرف سے تم لوگوں کی منگنی کا تحفہ ہے۔ سکندر سے وہ تحفہ قبول کرتے ہوئے سکندر کا خوشی اور مسکراہٹ سے بھرپور انداز دیکھتے ہوئے اسے اچھا لگ رہا تھا کہ سکندر خوش ہونے کا محض ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ خود سے ہر معاملے میں کمتر چھوٹے بھائی کو اپنے سے آگے بڑھتا مریم جیسی حسین و بے مثال لڑکی کا ساتھ پاتا دیکھ کر کیوں کر خوش ہو سکتا تھا۔ کمظرفی کی بات تھی، مگر وہ یونان کے اس بادشاہ کے جیسے دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ زندگی کے اس مقام پر خود سے مات کھاتے دیکھ کر عجیب سی خوشی اور طمانینت اپنے اندر اترتی محسوس کر رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ مریم اور سکندر ساتھ تھے۔ امو جان ان لوگوں کا ساتھ دینے بیٹھی تھی، ورنہ وہ ناشتہ شہریار خان کے ساتھ صبح ہی کر چکی تھی۔ شہریار خان دفتر جا چکے تھے۔ کافی صبح کا اٹھا ہوا ہے سکندر کہہ رہا تھا، میں ناشتہ زین اور مریم کے ساتھ کروں گا۔ امو جان اسے اور مریم کو بتا رہی تھی۔ تم چھٹیوں میں بھی صبح جلدی اٹھ جاتے ہو؟ مریم نے آملیٹ کھاتے ہوئے سکندر سے پوچھا تھا۔ وہ اسی دوستانہ و بے تکلف انداز میں سکندر سے گفتگو کر رہی تھی جس طرح باقی سب سے کیا کرتی تھی۔ بس عادت ہے شروع سے ہی میری صبح جلدی اٹھنے کی۔ وہ اپنے لیے ٹوسٹ میں مکھن لگا رہا تھا۔ مریم اب سکندر سے اس کی پڑھائی کے حوالے سے گفتگو کرنے لگی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور کیا کیا مضامین پڑھ رہا ہے۔ اسے چونکہ سکندر کے ساتھ باتیں کرنے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ اس گفتگو میں شامل ہونے کے بجائے اخبار کی سرخیوں پر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ اس کا تو یہ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مریم سکندر کے ساتھ زیادہ خوش اخلاقی دکھائے، مگر اس سے روکنے کے لیے اسے مریم کو اپنے اور سکندر کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں بتانی پڑیں گی کہ وہ ابھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے بھائی سے ہمیشہ اس معاملے میں پیچھے رہا، ماں باپ کے ہاتھوں نظر انداز ہوا۔ یہ سب زبان سے کہنا اسے دشوار لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہوا، تمہارے اور زین کے سبجیکٹس بالکل الگ ہیں۔ تم بھی کہیں زین کی طرح لاس میں ہونا چاہتے تھے نا؟ بننا تو چاہتا ہوں، اسے ایسا لگا تھا سکندر مذاق اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہے گا، میں نہیں، زین وہ مضامین پڑھ رہا ہے جو میں نے اپنے لیے منتخب کیے ہیں۔ وکیل وہ میری نقل اور میری حرص میں بننا چاہتا ہے، میں نہیں، وہ مجھے فالو کیا کرتا ہے۔ سکندر نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ یکدم ہی عجیب سی الجھن اور بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ کہیں مریم کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ وہ سکندر جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے جب آنٹی نے بتایا کہ زین کا ایک بھائی بھی ہے تب میں اتنی حیران ہوئی تھی۔ زین نے مجھ سے کبھی بھی تمہارا کوئی ذکر نہیں کیا، سمجھو اپنی منگنی والے دن بھی مجھے پتہ چلا کہ زین کا کوئی بڑا بھائی بھی ہے۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان دوستانہ انداز میں سکندر سے مخاطب تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ اور حیرت بھرا ایک تاثر ابھرا تھا۔ بس یہ میرے بھائی صاحب ایسے ہی ہیں۔ سکندر چہرے پر ابھرتا ہوا دکھ فوراً ہی چھپا کر مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ بھی مدوقت مسکرایا تھا۔ آنٹی نے بتایا تھا تمہارے ایگزامز ہو رہے تھے، اس لیے تم ہماری منگنی میں نہیں آ سکے تھے۔ ہاں، ناشتے کی میز سے اٹھ کر وہ تینوں لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ امو جان کچن میں خانسامہ کو لنچ کے متعلق ہدایات دے رہی تھی۔ ان کے بچے بہت دنوں بعد گھر آئے تھے۔ وہ کھانے اور ناشتے میں خاص اہتمام کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ مریم اور سکندر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کافی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہو۔ مریم نے سکندر کو اپنے مضامین، تعلیمی کارکردگی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا۔ تب وہ تعریفی انداز میں بولا تھا۔ جس طرح ہر کوئی مریم کی ذہانت اور اس کی خود اعتمادی سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سکندر بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ مریم کہیں باہر چلے؟ وہ چھٹیوں میں گھر
اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ سکندر کے ساتھ بیٹھے اور اپنا خون جلائے۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب وہ ٹی وی ریموٹ سے بند کر کے مریم سے بولا، چلو چلتے ہیں سکندر، تم بھی چلو۔ مریم فوراً چلنے پر راضی ہوئی تھی، مگر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے سکندر کو بھی چلنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ ادھر اس نے سکندر کا نام لیا، ادھر اس کا دل چاہا وہ باہر جانے کا پروگرام ہی سرے سے منسوخ کر دے۔ نہیں، تم دونوں جاؤ، میں کچھ وقت امو جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شکر تھا اسے اتنی عقل تھی کہ وہ چلنے سے انکار کرے۔ ان دونوں کے بیچ اس کی موجودگی کا کوئی تک نہیں تھا اور وہ مریم گھومنے پھرنے نکل گئے تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی تھی، لنچ بھی باہر کیا تھا اور بے مقصد سڑکوں پر گھومے بھی تھے، خوب ہنسے تھے اور بہت انجوائے کیا تھا۔ رات میں شہریار خان ان سب کو لے کر باہر ڈنر کرانے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ڈنر بطور خاص مریم کے اعزاز میں ہے، جو پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال آئی ہے۔ اس کے اعزاز میں ڈنر تھا۔ اب اس مناسبت سے وہ خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا تھا اور سیاہ لباس میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ لباس کے اوپر اس کی سیاہ کشمیری شال جس کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ اس کی شال پر سنہری دھاگا سے کام بنا ہوا تھا، اس کے کانوں پر بڑے بڑے رنگز تھے۔ اس پرسلیقے میک اپ وہ واقعی کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ وہ ہوٹل پہنچے، وہاں ان کے لیے میز پہلے سے بک تھی۔ شہریار خان اپنے ہونے والی بہو کو کسی معمولی جگہ تو لے جا نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس ڈنر کے لیے شہر کی بہترین ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ امو جان اور شہریار خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے برابر والی کرسی پر مریم بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے دوران تاریخ، ادب، سیاست، معاشیات، ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ مریم کی شہریار خان کے ساتھ، شہریار خان اس گفتگو میں اپنے لاڈلے کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں سکندر کچھ چپ چاپ سا تھا۔ وہ گفتگو میں شامل تو ہو رہا تھا مگر یوں جیسے کسی اور بات میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے چند ایک بار سکندر کی مریم کی جانب اٹھتی سنجیدہ نگاہیں دیکھی تھی۔ اس بے پناہ سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سکندر نے مریم کو کیوں دیکھا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مریم اسی طرح چہک رہی تھی۔ وہ شہریار خان اور سکندر سے یونانیوں اور ان کی تہذیب پر باتیں کر رہی تھی۔ شہریار خان دلچسپی سے اپنی معلومات اس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جبکہ سکندر سنجیدہ تھا، وہ خاموش تھا، وہ محض سر ہلا رہا تھا یا پھر کبھی کبھی ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ سکندر کے اس عجیب و غریب انداز کو وہ قطعاً سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سکندر صرف اسے رات ہی نہیں بلکہ صبح بھی کچھ چپ چاپ محسوس ہوا تھا، اور شاید کسی نے اس کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس بھی نہ کیا ہو، مگر وہ سکندر کے ہر انداز کو بغور دیکھتا اور محسوس کیا کرتا تھا۔ سکندر ناشتے کی میز پر کل صبح کی طرح چہک نہیں رہا تھا۔ وہ مریم سے بھی بہت کم بات کر رہا تھا۔ اس کی زیادہ گفتگو امو جان سے ہو رہی تھی یا پھر کسی وقت اس کے سیاٹ سے انداز کے باوجود اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا، مگر مریم سے وہ کم مخاطب ہو رہا تھا، کم بات کر رہا تھا۔ اسے سکندر کا رویہ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ آؤ سکندر، کارڈز کھیلتے ہیں۔ ناشتے کی میز سے اٹھتے ہوئے مریم نے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ کوئی گیم کھیلیں گے۔ اس نے حامی بھری تو وہ سکندر سے بولی، سوری مریم، تم لوگ کھیلو، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ سنجیدگی سے معذرت کرتا میز پر سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ سکندر کے اس عجیب و غریب رویے کو سوچ رہا تھا کہ شام میں اسے سکندر پر ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آ گیا۔ آج ان کے گھر پر کرسمس اور سال نو کے حوالے سے پارٹی بھی تھی، جس میں واشنگٹن کے وہ تمام ایلیٹ اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد جو شہریار خان کے دوست تھے موجود تھے۔ ان افراد میں سیاستدان بھی تھے، منسٹرز بھی تھے، کاروباری حضرات بھی تھے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹو اور چیف ایگزیکٹوز بھی تھے۔ گھر پر پارٹی تھی، اس لیے وہ پورے دن کے لیے تو مریم کو لے کر گھومنے نہیں نکلا تھا، بس یوں ہی آس پاس فورن موڑ پر گھوم کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں سکندر اکیلا بیٹھا نظر آیا، ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے ٹی وی پر فٹ بال کا کوئی گیم دیکھ رہا تھا۔ لو، تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ چلتے؟ مریم مسکرا کر بولی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ مریم کو بیٹھتا دیکھ کر اسے بھی مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ مریم نے سکندر کے ہاتھ میں موجود ڈرائی فروٹ کی پلیٹ سے کاجو اٹھا کر کھایا۔ کیا بورنگ گیم دیکھ رہے ہو، کچھ اور لگاؤ۔ 2-3
کاجو اور اٹھا کر کھاتے ہوئے مریم نے سکندر کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر چینل تبدیل کر دیا۔ سکندر ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ناراض ہو گئے؟ اچھا دیکھ لو، تم جو دیکھ رہے تھے۔ مریم کا ہنستا مسکراتا بے تکلف انداز ویسا ہی تھا جیسا وہ سب کے ساتھ رکھا کرتی تھی، مگر سکندر کا رد عمل بڑا عجیب، نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ تم لوگ ٹی وی دیکھو، میں وہ سخت اور بے تاثر سے لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا تھا۔ ہم آئے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو؟ کیا ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے سکندر؟ مریم کے اس سوال کے جواب میں سکندر کو اخلاق اور تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی مہذب بات کہہ دینی چاہیے تھی، مگر وہ بڑے صاف گو اور واضح انداز میں بولا، ہاں میں اس وقت اکیلا بیٹھنا چاہتا تھا۔ سنجیدہ انداز میں جواب دینے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر کو کیا ہوا زین؟ کیا وہ میرے چینل تبدیل کر دینے سے ناراض ہو گیا ہے؟ حیران پریشان سی مریم نے اسے دیکھا تھا۔ مریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر ناراض ہوا جائے، کرخت کی ہوا جائے۔ سکندر بلا وجہ بدتمیزی کر کے گیا تھا، اس کا خون کھول گیا تھا، مگر وہ ضبط کر کے چپ تھا۔ بہرحال وہ سکندر کے خلاف مریم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس اس کی عادت ہے اسی طرح کی۔ تم پلیز مائنڈ مت کرو۔ سکندر پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے وہ مریم سے نرمی اور پیار سے بولا تھا۔ رات پارٹی میں وہی تمام اہتمام ہوا تھا جو شہریار خان کی پارٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ جس خوبصورت مینشن میں وہ رہتے تھے اس کا ایک بڑا ہال نما کمرہ ان کے گھر پر پارٹیز کے لیے مخصوص تھا۔ آج بھی پارٹی کا وہی اہتمام ہوا تھا۔ شہریار خان کے مدعو کیے تقریباً تمام مہمان پارٹی میں موجود تھے۔ وہ جوس کا گلاس لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ شہریار خان سکندر کو اپنے ایک نئے دوست جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO تھے ان سے ملوا رہے تھے۔ سکندر بلیک سوٹ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شہریار خان پارٹیز میں سکندر کو اسی طرح اپنے خاص اثر و رسوخ رکھنے والے دوستوں سے ملوایا، تعارف کروایا کرتے تھے۔ گویا سکندر کے عملی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاریاں انہوں نے ابھی سے شروع کر رکھی تھی۔ وہ اس کے سنہرے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر رہے تھے۔ اس کو غالباً کسی سے اس لیے نہیں ملوایا جاتا تھا کہ وہ سکندر کی طرح ان کے دوستوں اور ملنے جلنے والے اونچے معیار کے حامل لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال نہیں تھا۔ جن لوگوں سے وہ واقف تھا ان سے دعا سلام کر چکا تھا، اب بالکل تنہا کھڑا تھا۔ مریم پتہ نہیں تیار ہو کر ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا ذہن سکندر اور شہریار خان سے ہٹانا چاہا تھا۔ نہیں، اب ان باتوں پر اس کا دل نہیں دکھتا، وہ بالکل بھی دکھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس کی زندگی میں مریم ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی، تب اسے اس کے دیر سے آنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی، بہت دل سے۔ امو جان نے اسے تحفے میں جو خوبصورت اور بیش قیمت جوڑا دیا تھا اس نے وہ پہن رکھا تھا۔ جیسے سیاہ رنگ اس کے لیے بنا تھا، ایسے ہی سرخ رنگ بھی اسی کے لیے ہی بنا تھا۔ ہر رنگ اس کے لیے بنا تھا۔ پارٹی میں جتنی لڑکیاں تھیں، جتنی خواتین تھیں، ان میں سے ایک بھی اس جیسی نہیں تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی تمام کلفات وہ مسکرا دیا، وہ بھی اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ شہریار خان سکندر کو اپنے جن واقف لوگوں سے ملوا چکے تھے، سکندر اب وہاں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے دور سے کھڑے نظر آتا دیکھ کر سکندر اور مریم کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مریم مسکرا کر اس سے کچھ بولی تھی، اس چہرے پر شوخی تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، مگر جواباً سکندر نے سنجیدگی سے بغیر مسکرا کر نہ جانے اس سے کیا کہا تھا کہ مریم کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ آج ایک ہی دن میں سکندر نے دوسری بار مریم کے ساتھ ایسا روکھا اور کرخت رویہ اختیار کیا تھا۔ اس نے مریم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کہہ کر رکا نہیں اور فوراً ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سکندر ہوتا کون تھا مریم سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آنے والا؟ وہ اس کے گھر کی بہو ہے، زین شہریار کی ہونے والی بیوی ہے۔ وہ مہمان تو نہیں ہے۔ موقع کی نزاکت کا احساس کر کے خون کا گھونٹ پی کر چپ رہا تھا۔ شرمندہ سی مریم وہاں اسی طرح چپ چاپ کھڑی رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کا خیال تھا وہ فوراً سکندر سے اس کی رویے کی شکایت کرے گی، مگر وہ مریم تھی، وہ اتنی چھوٹی سی بات کیسے کہہ سکتی تھی؟ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کیا کہتی؟ وہ فوراً ہی مسکرا دی۔
کچھ نہیں، میں تمہارے ہی پاس آ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا مریم؟ تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ وہ بےقراری سے بولا۔ اپنے گھر آ کر مجھے کچھ کیوں برا لگے گا؟ تم سب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آنٹی، انکل، اور سب سے بڑھ کر تو تم ساتھ ہو تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے بے اختیار مریم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مریم نے سکندر کا نام نہیں لیا تھا، وہ اس فہرست میں شامل ہونے کے قابل تھا بھی نہیں۔ اس وقت، اس پل جب وہ مریم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی اچانک ہی سکندر پر نظر پڑی تھی۔ سکندر کچھ فاصلے پر اپنے ہم عمر لڑکے لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ان دونوں ہی پر مرکوز تھی، اور اس پل سکندر کی نگاہوں کا تاثر پڑنے میں وہ ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر کی نگاہوں میں اسے اور مریم کو ساتھ کھڑا دیکھ کر ناپسندیدگی تھی، غصہ تھا۔ وہ اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ سکندر کے جس رویے کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، یکدم ہی اس کی سمجھ میں آ گیا۔ سکندر مریم کو اس کی زندگی میں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ بس اتنا حوصلہ ہے تم میں سکندر شہریار۔ میں ساری زندگی تمہاری بڑائی برداشت کرتا آیا ہوں، اور تم سے آج میری ایک معمولی سی خوشی اور برتری برداشت نہیں ہو رہی۔ بس صرف ایک دن ڈھونگ رچا کے میری خوشیوں میں خوش ہونے کا اب وہی کم ظرفی دکھا رہے ہو۔ اتنے حاسد اور اتنے کم ظرف ہو تم سکندر شہریار کہ بھائی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی تم سے۔ مریم جیسی شاندار، حسین اور غیر معمولی لڑکی تمہارے اس معمولی بھائی کو مل گئی ہے، اس لیے حسد کر رہے ہو مجھ سے۔ اس نے سکندر کے لیے دل میں نفرت اور غصہ محسوس کیا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔